حضرت قائد اہل سنت کی بیرونی دنیا میں بے شمار خدمات. اب میں آپ کے سامنے پاکستان کے اندر آپ کی خدمات کا تذکرہ کروں. 1970 کے اندر میری معلومات کے مطابق اہل سنت و جماعت کی متفقہ سیاسی اور مذہبی جماعت قائم کی گئی، جمعیت علماء پاکستان. اور اس جماعت نے پہلے ہی الیکشن کے اندر کراچی کی 8 سیٹوں میں سے 7 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی. یہ جماعت بڑی تیزی کے ساتھ مشہور ہوئی. قائد اہل سنت نے سن 73 کے آئین کو ترتیب دیا. یاد رکھیے، سب سے پہلے سن 73 سے پہلے پاکستان کے جتنے آئین بنائے گئے ان آئین کے اندر پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں تھا. ان تمام آئین میں اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا نام نہیں، اسلامک کا لفظ ہی موجود نہیں، بس ریپبلک آف پاکستان کہا جاتا تھا. اور اس سے پہلے جتنے کانسٹیٹیوشن آئین بنے ان آئین کے اندر پاکستان کے سربراہ کا، صدر کا مسلمان ہونا ضروری نہیں. لیکن جب سن 73 کا آئین قائد اہل سنت کی سرکردگی میں ترتیب پایا تو آپ نے ان 2 معاملات پر بڑا زبردست احتجاج کیا اور آئین مرتب کرنے والوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ پاکستان کا اب جو آئندہ کا آئین بنے گا اس آئین کے اندر پاکستان کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہوگا. اور دوسری یہ تبدیلی کی گئی کہ پاکستان کا جو صدر بنے گا وہ صدر مسلمان ہوگا. ذرا سوچئے کہ دور اندیشی کا عالم کیا تھا. قائد اہل سنت یہ جانتے تھے کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے صدر کے بارے میں یہ شکوک و شبہات پیدا ہوں گے کہ آیا یہ مسلمان ہے یا قادیانی. آپ نے پہلی مرتبہ یہ کوشش کی کہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ شک شامل کی جائے کہ جو صدر ہوگا وہ مسلمان ہوگا تاکہ قادیانیوں کو چور دروازے سے صدارت حاصل کرنے کا موقع نہ مل سکے. یہ ایک آپ کا کارنامہ. اور دوسرا جو سب سے بڑا کارنامہ پاکستان کے اندر وہ یہی کہ آپ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا. بھٹو صاحب کے دور حکومت کے اندر قائد اہل سنت اسلامی قومی اسمبلی کے اندر موجود تھے. آپ نے ایک بل پیش کیا کہ ہم قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینا چاہتے ہیں. بھٹو صاحب نے اس زمانے میں جو قادیانیوں کا سربراہ تھا مرزا ناصر قادیانی، اس کو قومی اسمبلی کے اندر دعوت دی کہ تم آؤ اور آ کر اپنے مذہب کا دفاع کرو کیونکہ یہاں کے علماء تمہارے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ تمہارا مذہب اسلام نہیں ہے بلکہ تم اسلام کے دشمن ہو اور نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے منکر. حضرت علامہ عبدالعلیم ہزاروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے آئے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیات. حضرت قائد اہل سنت نے جب یہ بل پیش کیا مرزا ناصر بھی آیا. علماء موجود ہیں کہ اس نے قومی اسمبلی کے فلور پر آن دی ریکارڈ یہ بات، آج بھی قومی اسمبلی کے ریکارڈ میں یہ بات موجود کہ مرزا ناصر نے ایک کتاب اس طرح ہاتھ میں پکڑ کر قومی اسمبلی میں دکھائی. اس کتاب کا نام تھا تحذیر الناس. مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی جو بانی ہے دارالعلوم دیوبند کے، ان کی کتاب. اس نے اس میں سے ایک عبارت پڑھی. مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی نے لکھا ہے کہ بالفرض بعد زمانہ نبوی اگر کوئی اور نبی بھی آ جائے تو خاتمیت محمدیہ میں کوئی فرق نہیں آئے گا. تو اس نے کہا کہ اگر تمہارے نبی کے زمانے میں کوئی اور نبی آ جائے تو خاتمیت محمدیہ میں فرق نہیں آئے گا، تو اگر مرزا نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو کون سا فرق آ گیا. اس نے جب اس طرح کے دلائل دیے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ صاحب اعظمی الازہری رحمۃ اللہ علیہ
آپ نے دیوبندی علماء کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ دیوبندیوں اب دو اس بات کا جواب. تو وہ کیا جواب دیتے؟ انہوں نے اپنی گردنیں جھکا لی. ہمارے علماء نے قومی اسمبلی کے اندر تحفظ ناموس رسالت اور ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے آپ نے دلائل کی زبان سے ثابت کیا کہ مرزا جھوٹا ہے اور اس کا دعوی نبوت غلط. اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ فرماتا نہیں ہے محمد تم میں سے کسی مرد کے بعد مگر وہ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں کے خاتم، تمام نبیوں کے بعد میں آنے والے. اور یاد رکھیے اگر حضور کے بعد نبوت کا سلسلہ مانا جائے تو پھر اللہ نے حضور کو خاتم النبیین فرمایا، آپ خاتم النبیین بن کر آئے. تو اگر حضور کے بعد نبوت کا سلسلہ مانا جائے تو پھر یاد رکھو اللہ کا کلام جھوٹا ہوگا، اور جس کا کلام جھوٹا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جو خدا ہوگا اس کا کلام جھوٹا نہیں ہوگا. ہمارے علماء نے فرمایا کہ یہ تو ایسی بات ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو پھر بھی اس کے نکاح میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ایک آدمی کی دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ پھوڑ دی جائے تو پھر بھی دونوں آنکھوں کی بینائی میں کوئی فرق نہیں آئے. یاد رکھیے علماء نے دلائل سے وہاں قومی اسمبلی کے اندر ثابت کیا کہ ہمارے نبی پاک آخری نبی ہے اور حضور کے بعد کوئی ذلی بروزی مزاج نبی نہیں آ سکتا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر قومی اسمبلی کے اندر قائد اہل سنت کی ان کاوشوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. بلکہ جب یہ بل پیش ہوا، اس پر دستخط کی باری آئی تو دیوبندیوں نے واک آؤٹ کیا. وہ قومی اسمبلی سے اٹھ کر چلے گئے، انہوں نے بل پر دستخط نہیں کیا. میں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ سنیوں ذرا اتنا تو ہوش ضرور رکھا کرو کہ یہ ختم نبوت کا کارنامہ یہ ہمارے علماء کا ہے. آج وہ جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں مجلس تحفظ ختم نبوت بنا کر نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایک تنظیم بنا لینا، یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ نبی پاک کے ختم نبوت سرکار کی نبوت کا تحفظ کیا جائے اور ایسے کذاب سے نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کو محفوظ کرنے کے لیے علماء کا ساتھ دیا جائے. کمال یہ بات یاد رکھیے. انہوں نے واک آؤٹ کیا، وہ واک آؤٹ ان کو مبارک تھا. ہمارے علماء کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا تو کم از کم سنیو اتنا غور ضرور رکھو کہ یہ کارنامہ غیروں کے کھاتے میں نہ ڈالا کرو. یہ ہمارے علماء کا کارنامہ ہے، اس کو یاد رکھا کرو. قائد اہل سنت ہی کی کاوشوں سے قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار پائے. اسی طریقے سے پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی. قائد اہل سنت آپ علماء کی قیادت کرتے ہوئے ایوان میں پہنچے اور یہ ہمیشہ آپ کی کوشش رہی کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو جائے. تا دم آخر آپ اسی کوشش میں رہی. For more videos you can subscribe our channel. For more videos you can subscribe our channel.